الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اسلامی تجارت کے اصولوں سے متعلق درس کا ایک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. کتاب البیع، یہ ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی الشرح الممتع علی زاد المستقنع سے سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم بیع کے صحیح ہونے کی چھٹی شرط پر پہنچ چکے تھے کہ جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ طرفین کو معلوم ہو، اس میں کسی قسم کی جہالت نہ پائی جائے. جن چیزوں میں جہالت پائی جائے گی وہ بیع درست نہیں ہوگی. اس کی بعض مثالوں کا تذکرہ پچھلے دروس میں آیا. آج ہم ایک مثال پہ گفتگو کریں گے جس کو ماتن ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وصوف علی ظہر. کہتے ہیں کہ اون والے جانور کی پیٹھ پر کا اون یہ بیچنا درست نہیں ہے. کیونکہ مجہول ہے، معلوم نہیں ہے کہ کتنا اون ہے، اور اس کی کئی وجہ بتاتے ہیں کہ پیٹھ پر اون والے جانور کی پیٹھ پر کا اون کیوں بیچنا جائز نہیں ہے. ایک دلیل اس کی ہے، ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں اس کی ممانعت آئی ہے کہ پیٹھ پر کا اون نہ بیچا جائے، اور اس کی علت فقہا یہ بیان کرتے ہیں. ایک علت یہ کہ یہ حیوان سے جڑی ہوئی چیز ہے، متصل ہے، اس کا ایک جز ہے، تو حیوان سے متصل کسی ایک جز کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی حیوان کا صرف ہاتھ بیچ دے یا صرف پیر بیچ دے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے حیوان کا ایک حصہ ہے اون، تو صرف وہ حصہ بیچنا جائز نہیں ہے. پورا جانور بیچے تو وہ بھی حصہ بھی بک جائے گا. اور ایک تعلیل یہ بتاتے ہیں کہ بیچنا منع کیوں ہے. اس لیے کہ پیٹھ پر جب وہ لگا ہوا ہے اون تو وہ بڑھتا رہے گا اور یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کتنا بڑھے گا، اس کا بڑھنا معلوم نہیں ہے. اس لیے پیٹھ پر موجود رہتے ہوئے اون کو جو ہے بیچا جانا درست نہیں ہے. تو ہو گئی ایک دلیل حدیث کی، اور دو ہو گئی تعلیل. ایک یہ جز ہے، اور یہ کہ پیٹھ پہ رہے گا تو بڑھتا رہے گا اور بڑھنا نامعلوم ہے. تو یہ دو تعلیل ہو گئی. اس کی مثال سے آپ بات سمجھیں تو مثال سے بات اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک انسان کے پاس بھیڑ ہے، دمبا ہے، جس کی پیٹھ پر اون ہوتا ہے. کوئی آدمی آیا کہ مجھے اون بیچ دو، اس دمبے کے اوپر کا اون مجھے بیچ دو. تو اگر کوئی آدمی ایسا بیچ دے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے. مصنف کے ماتن کے کہنے کے مطابق جائز اور درست نہیں ہے، اور اس کی دلیل اور تعلیل آپ سن چکے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک اور قول بھی ہے کہ جائز اور درست ہے، اور شیخ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ بھیڑ اور دمبے کی پیٹھ پر موجود اون کو بیچنا جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط یہ کہ جس وقت بیچا جائے فی الحال اسے کاٹنے کی شرط لگا دی جائے کہ ابھی بیچ رہے ہیں، ابھی لے جا کے اون اتار لو. یہ نہیں کہ 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد، 5 دن بعد، اس لیے کہ اس بیچ میں بڑھ جائے گا. کتنا بڑھ جائے گا پتہ نہیں. اس لیے فی الحال کاٹنے کی شرط پر بیچنا جائز ہے، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اون نکالنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے. جانور کا اون نکال لیں تو اس کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. اگر تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے تو پھر بیچنا جائز نہیں ہے. اس لیے
کہ یہ دیکھا جا رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے اور وہ اندازہ لگا سکتے ہیں، معلوم ہے کہ اتنا اون ہو سکتا ہے اس جانور پہ. تو اس لیے چونکہ یہ مشاہد اور معلوم ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس کا علم ہے، اس میں کوئی جہالت نہیں ہے، اس لیے اس کے خرید و فروخت میں کسی قسم کا محظور نہیں پایا جاتا. اور یہی قول صحیح ہے، یہی بات صحیح ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جانور کی پیٹھ پر رہتے ہوئے اون کو بیچنا 2 شرطوں کے ساتھ صحیح ہے. پہلی شرط یہ کہ فی الحال کاٹا جائے، اور دوسری شرط یہ کہ اس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے. اس کو شیخ نے اس کی تعلیل یہ کی کہ جیسے کوئی ذرا کوئی پودا لگا ہوا ہے، کوئی گھاس لگی ہوئی ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے کہ اس کو فوراً آپ کاٹ لو تو جائز ہے. کوئی گھاس کھیتی میں لگی ہوئی ہے اور کوئی اسے خریدنا چاہتا ہے تو کہ ہاں ٹھیک ہے اتنے میں لے لو، اور یہ ہے کہ فوراً کاٹ لو. اور جو یہ خطرہ ہے کہ وہ کتنا بڑھے گا، اور وہ بڑھنے والی چیز ہے جب پیٹھ پہ لگی ہوئی ہے یا جو پودا لگا ہوا ہے، تو یہ خطرہ مٹ جاتا ہے فوراً کاٹنے کی شرط لگا دینے سے. جب ہم نے کہا کہ فوراً کاٹ لو تو کتنا بڑھے گا، وہ خطرہ ہی ختم ہو گیا. تو جب وہ خطرہ ختم ہو گیا، وہ علت ختم ہو گئی، تو حکم بھی ختم ہو گیا. اگر کوئی کہے کہ اچھا پھر اس حدیث کا آپ کیا جواب دیں گے جس حدیث میں ہے کہ پیٹھ پر، جانور کے پیٹھ پر موجود اون کو نہ بیچا جائے، ممانعت ہے. تو شیخ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث کو صحیح مانا جائے، کیونکہ حدیث مرفوعاً صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس سلسلے میں محدثین کا اختلاف ہے، اور موقوفاً صحیح ہونا زیادہ راجح ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر حدیث کو صحیح مانا جائے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ پیٹھ پر رہتے ہوئے اون کو بیچنے سے اس وجہ سے منع کیا گیا ہے تاکہ اس کے کاٹ لینے سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے. خصوصاً اگر سردیوں کا موسم ہو اور جانور کی پیٹھ پر سے اون اتار لیا جائے تو اس کو سردیوں سے تکلیف پہنچے گی. تو یہ جو ممانعت ہے، اون کو پیٹھ پر سے کاٹنے کی ممانعت ہے، اس ممانعت کی وجہ جانور کی تکلیف ہے، نہ کہ سامان کی جہالت یا سامان کا نہ معلوم ہونا. یعنی سامان تو سامنے نظر آ رہا ہے تو معلوم ہے، لیکن جانور کی تکلیف کی وجہ سے روکا گیا ہے. اور جہاں تک اس قیاس کا مسئلہ ہے، جو قیاس پیش کرتے ہیں کہ یہ جانور کا ایک حصہ ہے، جانور کا ایک جز ہے، جانور سے ملا ہوا ہے، تو جانور کا کوئی حصہ بیچنا جائز نہیں ہے کہ اس کا صرف ہاتھ بیچ دو یا اس کا صرف پیر بیچ دو. تو اس کا جواب 2 طرح ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ جانور کے کسی ایک حصے کو بیچنا ناجائز ہے. ہم اس بات کو نہیں مانتے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک جانور ذبح کرنے کے بعد ایک حصہ الگ الگ بیچا جا سکتا ہے. سر کسی کو بیچ دیں، پیر کسی کو بیچ دیں، ہاتھ کسی کو بیچ دیں، پیٹھ کسی کو بیچ دیں. تو اس جانور کے الگ الگ حصے کو، اجزاء کو بیچنا جائز ہے، کیونکہ وہ مشاہد اور معلوم ہے، سامنے نظر آتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا دھوکہ، فریب، جہالت موجود نہیں ہے. اس لیے جانور کا جز بیچنا درست ہے، جائز ہے. تو یہ کہنا کہ جانور کا حصہ نہیں بیچا جا سکتا، یہ تعلیل صحیح نہیں ہے. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے کہ اون یا بال یہ جانور سے متصل ہے. نہیں، متصل نہیں ہوتا، جڑا نہیں ہوتا، یہ تو منفصل ہوتا ہے، یہ الگ ہوتا ہے. تو اس کو آپ حصہ کیسے مانتے ہیں؟ یہ متصل نہیں ہے، یہ جڑا ہوا نہیں ہے. پھر اس کے بعد شیخ تعجب کر کے فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام پہ تعجب ہے کہ وہ بال کو متصل نہیں مانتے. اور اس کی مثال، ایک فقہی مسئلہ اس کی مثال ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شہوت کے ساتھ عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. جن کے یہاں چھونا ناقض وضو ہے، تو وہ کہتے ہیں لیکن اگر بال چھوئے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بال کو وہ بدن سے جڑا ہوا نہیں مانتے ہیں، بدن سے الگ مانتے ہیں، منفصل مانتے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں بال چھونے سے آدمی کو احساس نہیں ہوگا. آپ چمڑے پہ ہاتھ لگاؤ تو احساس ہوگا،
لیکن بال کو چھو تو اس کو، جس کا بال آپ چھو رہے ہیں اس کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کا بال کوئی چھو رہا ہے، جب تک کہ کھینچاؤ نہ ہو یا اس طرح کوئی چیز نہ ہو. صرف مس کرنے سے، صرف ٹچ کرنے سے اور چھونے سے احساس نہیں ہوگا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ متصل نہیں ہے بلکہ یہ منفصل ہے. تو شیخ کہتے ہیں کہ فقہا پر تعجب ہے کہ کہیں متصل کہتے ہیں اور کہیں منفصل کہتے ہیں. اس لیے صحیح بات یہ ہے، اس مسئلے میں راجح یہ ہے کہ جانور کے پیٹھ پر موجود اون کو بیچنا جائز ہے، بشرطے کہ فی الحال اسے پیٹھ سے اتار لیا جائے، کاٹ لیا جائے اور اس کی وجہ سے جانور کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے. ممانعت اس وجہ سے ہے، جانور کو تکلیف کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ ممانعت نہیں ہے. تو آج کے درس کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے. انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں آپ سے ملاقات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم.